اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سابق جج ارشد ملک کی اچانک وفات کے بعد مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی میڈیا پہ خبریں آئیں کہ ارشد ملک کی کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی، اور یہ کہ وہ ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے۔ اس کے بعد ان کے فیملی کے مختلف لوگ سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کووڈ-19 سے وہ کلیئر تھے، اور یہ کہ ان کو ایک فیملی ممبر نے کہا کہ ان کا کارڈیک اریسٹ ہوا، جبکہ انہی کے خاندان کے ایک اور شخص نے کہا کہ ان کی جو موت ہے وہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیفینیٹلی نہیں ہوئی اور وہ کلیئر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جو لندن میں موجود جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے جو مرکزی کردار ہیں ناصر بٹ، ان کا دعویٰ سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارشد ملک کو وہ تھریٹ تھی ان کی زندگی کو۔ ناصر بٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ ارشد ملک کو قتل کیا گیا ہے۔ ناصر بٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ارشد ملک ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھے، اور یہ کہ وہ جو نواز شریف کو جو کنوکشن ہوئی تھی اس حوالے سے وہ مزید انکشافات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ناصر بٹ کا یہ کہنا ہے کہ ارشد ملک نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ کہ خطرہ ان کو اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے جو جون 2019 کو انہوں نے ایک بہت بڑی دھماکہ خیز جو ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں پہلی بار یہ انکشافات سامنے آئے تھے۔ ارشد ملک نے یہ کہا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ایک ویڈیو دکھا کر، اور ان کو بلیک میل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگوں نے انہیں بلیک میل کیا اور کہا کہ وہ نواز شریف کو ایک جو کیس ہے، جو نواز شریف کے خلاف 2 کیسز چل رہے تھے، ایک کیس میں ان کو بری کر دیں، جس میں ایک کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو پبلک جو فنڈز ہیں اس میں کرپشن نہیں کی، جبکہ جو دوسرا ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ہو گئی تھی۔ ارشد ملک نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سزا ان کے خلاف، ان کا دعویٰ تھا کہ نواز شریف کے خلاف ثبوت موجود نہیں ہے لیکن ان کو بلیک میل کیا گیا اور اس طرح ان کو دھمکیاں دے کر ان سے وہ سزا لی گئی۔ یہ ویڈیو آنے کے بعد ایک پورا پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال آیا اور بہت عرصے تک وہ ڈسکشن چلتے رہی۔ اب ارشد ملک اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک بحث ایک دفعہ پھر سامنے آئی ہے۔ مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ جس جج نے اقرار کیا کہ ان کے والد کو یعنی نواز شریف کو، بے گناہ والد نواز شریف کو سزا دی گئی، اب وہ جج اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا جو اوریجنل مطالبہ تھا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، کمیشن بنایا جائے کہ کیوں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ کمیشن 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، نہیں بن سکا، نواز شریف کو انصاف نہیں بن سکا، نواز شریف انہی کورٹ سے مفرور قرار دیے گئے، پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کر دیے گئے، لیکن اس جو نواز شریف کی جو اوریجنل کنوکشن تھی جس کے اوپر جج خود نہ صرف یہ کہ وہ مانے کہ وہ کنوکشن غلط تھی، بلکہ اسلام جو لاہور ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کے اوپر تحقیقات کی اور یہ ثابت کیا کہ ان کو بلیک میل شریف فیملی یا ناصر بٹ نے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود مس کنڈکٹ کیا، اور وہ نواز شریف سے اور وہ ناصر بٹ سے ملتے رہے، اور پھر اس کے بعد مختلف اور لوگوں سے ملے جس پورے عرصے کے دوران ناصر بٹ ان کی فلم بناتے رہے، اور اس فلم میں ارشد ملک نے یہ اقرار انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، اور یہ کہ نواز شریف کو ثبوتوں کے بغیر ان کو انہیں سزا دینا پڑی۔ لیکن جو یہ تھا اس کے جو اوریجنل جو کانٹیکسٹ ہے جو اس وقت سامنے آیا تھا۔ اب ارشد ملک کا جو ان کی وفات کے بعد جو بحث ایک دفعہ پھر سامنے آئی ہے، مریم نواز نے یہ جو اپنے ٹویٹ کیے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ارشد ملک کو ان کی جو لاہور ہائی کورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ غلط تھے، اور یہ کہ ان کو شریف فیملی نے بلیک میل نہیں کیا، اور یہ کہ وہ اپنی مرضی سے ناصر بٹ سے ملے اور اپنی مرضی سے انکشافات کیے، اپنی مرضی سے وہ شریف فیملی کے لوگوں سے ملے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان سب باتوں کو وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کنوکشن تھی وہ بھی اب کورٹس کو یہ ماننی چاہیے کہ وہ غلط تھی، اور ان کے جو جج کو جو جس مس کنڈکٹ کی بنیاد پر ان کو فارغ کر دیا گیا اس سزا کو بھی فارغ ہونا چاہیے، چونکہ جج مان چکا ہے کہ اس نے وہ سزا غلط دی تھی۔ یہ ایک بحث ایک بار پھر چھڑی ہے، لیکن ناصر بٹ نے اب یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جج کو خطرہ تھا بلکہ انہوں نے یہ رپیٹ کیا اس بات کو کہ ان کے پاس مزید ویڈیوز ہیں جو جج ارشد ملک کی جو ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کی۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک سابق ریٹائرڈ جج ہیں ثاقب نثار، ان کی تصویر بھی انہوں نے ریلیز کی اور ان سے بار بار انڈیکیشن کی ہے کہ وہ ثاقب نثار نے پریشر ڈالا تھا، یہ ناصر بٹ کا دعویٰ ہے ارشد ملک پر کہ نواز شریف کو سزا دلوا جائے۔ اب انہوں نے پھر ایک بار یہ کہا ہے کہ وہ ویڈیوز مناسب وقت پر ریلیز کریں گے، جو فردر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ثابت کریں گی
کہ اس حوالے سے کہ ارشد ملک کا اس پورے جو پلاٹ تھا اس میں ان کا کردار کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس حوالے سے ان کا موقف بڑا کلیئر رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جج ارشد ملک کی جو انہوں نے کنوکشن دی تھی یا دیگر جو معاملات سے اس سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ کہ جو جج ارشد ملک کے جو معاملات تھے وہ ان کو پتہ تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں, جو ناصر بٹ ہیں, اس کے بعد اب ان کو ایف آئی اے نے جو پاکستان کے جو موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں ان کی فہرست میں ان کو ڈالا ہوا ہے, اور وہ ان کو مختلف جو کیسز ہیں اس میں ان کو پروکلیمڈ آفینڈر بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیکن جو ناصر بٹ ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگلے دنوں میں مزید جو ریولیشنز کرنے کا پلان رکھتے ہیں. ہم آپ کو یہ وہاں پر وہ پوری اوریجنل ویڈیو اس کے بعد دکھاتے ہیں, جو ویڈیو جو ناصر بٹ نے ارشد ملک کی راول پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف جگہوں پر بنائی تھی. یہ وہ ویڈیو ہے جو تقریباً 50 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے, جو سامنے آ چکی ہے. لیکن وہ ویڈیوز جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں, ہمارے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 3 ایسی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں جو 3 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر بنائی گئی ہیں, جس کو ناصر بٹ کا ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کو ریلیز کریں گے. In the case, there is no allegation of financial corruption. No money as illegal gratification, GRA, TIU, gratification, commission, kickbacks, etc., etc. were received by the accused or was paid by any person or department. ایک گل ہوگی نا جی ڈسکس کر رہے ہیں, تو مطلب کوئی یہ نہیں الزام کہ انہوں نے کسی محکمے کو کوئی کمیشن, کوئی پیسہ, کوئی کک بیک, اس چیز کی کوئی ایویڈنس نہ الزام ہے نہ ہی ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی فائنینشیل کا کہ مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کوئی پیسہ لیتا ہے یا کسی کا کوئی ایویڈنس, مطلب اس تھلے اس نشان لاندے جانا. In the case, there is no allegation of financial corruption. No money as illegal gratification, GRA, TIU, gratification, commission, kickbacks, etc., etc. were received by the accused
or was paid by any person or department. ایک تو گل ہوگی نا جی تمہیں ڈسکس کر رہے ہیں تو مطلب کوئی یہ نہیں الزام کہ انہوں نے کسی محکمے کو کوئی کمیشن کوئی پیسہ کوئی کک بیک اس چیز کی کوئی ایویڈنس نہ الزام ہے نہ ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی فائنینشیل کا کہ مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کوئی پیسہ لیتا ہے یا کسی کا کوئی ایویڈنس ہے مطلب اس نشان